علماء نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ اسلام آباد کی مساجد ہے جہاں پہ ایس او پی کی کمپلائنس ہوئی ہے، اور ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وزٹ کیا اور تعریف کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر مساجد میں لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء نے اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کیا، لیکن میں اس مت کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ علماء نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، اور علماء ابھی بھی جمعے کے خطبے میں اسپیشلی جو ہماری اوقاف کی مساجد ہیں، آج بھی انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ یہ کرونا بالکل ایک حقیقت ہے، اس سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں 65 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو بھی اب اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کے اوپر جھوٹ پھیلائے گا اس کو ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ کے تحت اس کے اوپر پرچہ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں بھی اس کے اوپر سیکشن ہے۔ جو کرونا کے بارے میں جھوٹ پھیلائے گا، لوگوں کے اندر غلط خبریں پھیلائے گا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اگر ہمیں پوائنٹ آؤٹ ہوا تو ہم اس پہ پرچہ بھی دیں گے۔ دو قوانین ہیں، پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی پرچہ ہو سکتا ہے، اور ایپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ 1958 کے تحت بھی اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے، اور اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ ابھی جو ہمارے نئے ہاٹ سپاٹس ایمرج ہو رہے ہیں، ہاٹ سپاٹس وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر وائرس جو ہے وہ 100-200 سے زیادہ پچھلے 5-6 دنوں میں بڑھتا جا رہا ہو۔ اس میں نمبر 1 پہ جو ایریا آ رہا ہے وہ ہمارا سیکٹر G9 ہے، جس میں تقریباً 350 سے 400 کیسز ہیں، اور اس میں بھی جو ہاٹ سپاٹ ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کراچی کمپنی ہے، اور اس کے ساتھ سیکٹر G9-2 نارتھ میں اور G9-3 جو ہے ہمارے نارتھ میں۔ اس میں کل ملا کے ہمارے 300 کے قریب، اور بلکہ 200-300 کے قریب کیسز ہیں ہمارے، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی ہم کانٹریکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں۔ تو ایز اے پالیسی اس کے اوپر ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لیٹر لکھا، ایپیڈیمیولوجسٹ نے لیٹر لکھا، اور اس لیٹر لکھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہائرسٹ فورم سے اپروول بھی لی ہے NCOC سے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج رات 12 بجے کے بعد سیکٹر G9-2 اور G9-3 اور کراچی کمپنی کو فل لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے فیچرز یہ ہوں گے کہ اس میں جو موسٹ اسینشل سروسز ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے کھانے کی دکانیں ہیں، چھوٹی موٹی بیکری کی دکانیں ہیں، یا روٹی کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، جو ڈیلی کے آئٹمز ہیں ان کو ہم اسٹرکٹ SOP کے تحت کھولنے کی اجازت دیں گے کچھ ٹائم کے لیے۔ لیکن کسی قسم کی کانگریگیشن الاؤڈ نہیں ہوگی، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ پارک ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کوئی مجلس کرنا چاہ رہے ہوں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کسی کو بھی بغیر ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر گھر سے نکلنا بھی ہے تو ایک بندہ نکلے گا جو اپنا سامان لے کے آئے گا، اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا۔ جو ٹریکنگ، ٹریسنگ اور کوارنٹین کی ٹیم ہے ہماری ریپڈ رسپانس ٹیمز، وہ آتی رہیں گی، وہ چیک کرتی رہیں گی، ہر گھر میں کلیئر کرتی رہیں گی، اور اس میں وہ 2 دن، 3 دن، 4 دن ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم بھی لیں، اور ہم 24 گھنٹے بعد سچویشن کو انالائز کریں گے۔ اگر ہمیں لگا کہ سچویشن ابھی بڑھتی جا رہی ہے تو اس لاک ڈاؤن کو ہم مزید اسٹرکٹ کرتے جائیں گے اور پھیلاتے جائیں گے، اور اگر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ڈیزیز کنٹرول میں ہو رہی ہے، پیشنٹس کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایزن آؤٹ کرتے جائیں گے۔ اسلام آباد میں صرف G9-2 یا G9-3 ہی نہیں ہے، اس کے بعد سیکٹر I-8 ہے جو ہماری لسٹ میں نمبر 1 پہ ہے۔ اس کے علاوہ لوہی بھیر کے ایریاز ہیں، غوری ٹاؤن ہے، G7-2 اور G7-3 ہے۔ G7-2 G7-3 میں سب سے زیادہ اسلام آباد میں ڈیتھس G7-2 G7-3 میں ہوئی ہیں، اس لیے وہ ہمارا پرائم ٹارگٹ ہے، اس کو ہم بڑی تیزی سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں، انالائز بھی کر رہے ہیں، اور اگلے 4-5 دنوں کے اندر اگر ہمیں لگا کہ یہاں پر یہ کیسز پھیل رہے ہیں تو یہ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ شفٹ ہوتے رہیں گے۔ اب یہ سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں، یہ پھیلتے جائیں گے، اور تاکہ ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر سکیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی غربت سے بھی تو بندہ مر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی غربت سے خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو تو اس کا جنازہ، اس کے فیملی کے سچویشنز بڑے فرق ہوتے ہیں، لیکن اگر اس بیماری سے کسی کا جو ارننگ ہینڈ ہے، جو کما سکتا ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پوری فیملی کے کولیپس ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہم لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ آج ہم نے مرکز میں بھی الاؤ کیا ہے کہ یہ بے شک 2-3 گھنٹے زیادہ کھلے رہیں تاکہ لوگ اپنی خریداری کر لیں۔ سوشو اکنامک سچویشنز ایسی ہیں، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ F6 کے اندر ایک صاحب ہیں، ان کی دکان کا کرایہ 3 لاکھ روپے پر منتھ تھا، اور ان کی والدہ کینسر کی پیشنٹ تھیں۔ 1 مہینہ ان کو 3 لاکھ نہیں وہ کما سکے، ان کو رینٹ پے کرنا پڑا، ان کی دکان بند رہی، 2 مہینے بند رہی، تیسرے مہینے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تو لوگوں کی سوشو اکنامک سچویشنز ایسی ہیں کہ ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ زبردستی اندر رہیں۔ اب ہمیں یہ ایز اے ٹیم مل کے کام کرنا پڑے گا، اور میں اسلام آباد پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں، جتنا اچھا رویہ انہوں نے رکھا ہے پورے اس کرائسس کے دوران، یہ ایک مثالی ہے۔ پاکستان میں کسی اور صوبے کی پولیس نے ایسا رویہ نہیں رکھا، ہمارے اسلام آباد پولیس کی ایک بھی شکایت نہیں آئی۔ انہوں نے راشن بانٹنے میں سب سے آگے کام کیا ہے، ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے لوگ کورونا سے افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شانہ بشانہ ہمارے سے آگے کھڑے رہے ہیں۔ تو اور میں ابھی بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کے اس جو موذی بیماری ہے اس پہ
ڈٹے رہیں گے اور لوگوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے رہیں گے. دیکھیں جہاں تک ایس او پیز کی وائلیشن ہے اس پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ایکشن جو ہے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اسلام آباد میں 400 سے زیادہ انڈیویجولز ہیں, ان کو ہم بغیر ماسک پہ جو چل رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں یا مساجد میں جا رہے ہیں, مراکز میں جا رہے ہیں, دفتروں میں جا رہے ہیں, ان کو ہم نے فائن کیے ہیں. ہم نے 400 سے زیادہ انڈسٹری, شاپس, دکانیں, آفیسز یہ سیل کیے ہیں. ابھی میں 5 منٹ پہلے 4 دفتر سیل کر کے آ رہا ہوں. تو ایس او پیز کی وائلیشن پہ ہمارا کام چل رہا ہے, اور اسی کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جہاں کیسز ہمارے 600 پر ڈے ہو رہے تھے اب وہ 200, 150, 300, 400 تک آ گئے, اور ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. جہاں جہاں وائلیشن ہوگی, چاہے کسی سرکاری دفتر میں ہو, وہاں پر ہم اپنا ایکشن لیتے ہیں, اس کو سیل کرتے ہیں. حکومت کے ادارے میں بھی ہم نے سپورٹس بورڈ کو سیل کیا, وہاں پہ وائلیشنز تھیں. یوٹیلیٹی سٹورز کو ہم نے سیل کیا, اور کئی منسٹریز کے اندر بھی ایکشن ہوا ہے. جو منسٹریز کے اندر وائلیشنز ہوئی ہیں, یہاں پہ کیسز آئے ہیں, ان کو ہم سیل کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم کام کرتے رہیں گے. ادویات کے اوپر یہ ہے کہ ایک تو 2 چیزیں ہیں. ایک ایکٹیمرا انجیکشن ہے جس کے بارے میں پبلک جو ہے ڈاکٹرز اس کو پرسکرائب کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی یہ انجیکشن جو ہے دکانوں پہ موجود ہوتا ہی نہیں ہے, یہ آف دا کاؤنٹر ڈرگ نہیں ہے. یہ صرف اس ہسپتال میں ملے گا جس ہسپتال میں وہ مریض داخل ہے. اس ہسپتال والے جب ڈریب سے رابطہ کریں گے یا کمپنی سے رابطہ کریں گے تو ان کو دیا جائے گا. جو لوگ پہلے اس کو خرید رہے تھے اور بلیک میں بیچ رہے تھے, ان کو بند کرنے کے اوپر پنجاب میں بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں جو ڈرگز کی قیمتیں ہیں وہ نوٹیفائی کرتا ہے ڈریپ, اور اگر وہاں پر کوئی بھی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ کے اوپر کوئی بھی اگر قیمتوں میں کم زیادہ ہو تو اس کے اوپر FIA ایکشن لیتا ہے, اور اس کی ڈرگ کورٹ علیحدہ بنی ہوئی ہے. لیکن انتظامیہ نے اپنے طور پہ اوپر بھی ماسک کے اوپر ریڈز کرنا شروع کیے ہیں. ہاسپٹل کے اوپر آج بھی ہم نے ریڈز پلان کیے ہوئے ہیں کہ جو ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں, آکسی میٹرز جو مہنگے مل رہے ہیں, ان کے اوپر ہم ریڈ کریں گے. اور وہاں پر اگر ہمیں پتہ لگا کہ بلیک میں بیچے جا رہے ہیں, یا جو سیٹ پرائس ہے یا جو ان کو کاسٹ پڑ رہی ہے, اگر اس کاسٹ سے وہ ایگزوربیٹنٹ ریٹ پہ ہائی بیچیں گے تو ان کے خلاف آج ہی ایکشن ہوگا. آخری سوال سر,